الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو 3 عشروں پر تقسیم کیا ہے. اب یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسرا عشرہ جو چلے گا وہ 10 تاریخ منگل کے دن تیسرا عشرہ شروع ہوگا جو 20واں رمضان ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کے افطار کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبادت رکھی ہے. عبادتیں رمضان میں بہت ساری ہیں. رمضان میں قرآن پڑھنا اور تراویح پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. روزے رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف کی بھی عبادت ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حالانکہ حضور کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں. نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، جن کی مغفرت ہو چکی، نبی وہ ہوتے ہیں. لیکن حضور کو ضرورت نہیں ہے اعتکاف کرنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرما رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شب قدر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ نے یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے یہ بتانے کے لیے صحابہ کو کہ فلاں رات شب قدر ہے. بتانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، 2 آدمی جو ہے لڑائی کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 آدمیوں کی لڑائی میں گئے، صلح کرائی. تو صلح کرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اب یہاں اگر کوئی آدمی کچھ بھول جاتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ بولا جائے، کیونکہ وہ حضور بھول گئے تو ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ بتاؤ ہماری کیا اوقات ہے؟ حضور بھول گئے. یہاں اگر کوئی آدمی کچھ بھول جاتا ہے تو اس کو بدنام کر دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اب بھولنے کی وجہ کیا ہے کہ 2 آدمی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. وہ لڑائی جھگڑا کرانے جو کر رہے تھے ان میں صلح کرانے گئے. جب تک صلح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آ رہا کہ شب قدر کب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کی وجہ سے. کب؟ رمضان کے شروع کے 10 دن. کیونکہ بھول گئے نا کب ہے، وہ بھول گئے ہے رمضان میں، لیکن کب ہے نہیں معلوم. تو رمضان کے جو شروع کے 10 دن ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. تو جب 10 دن پورے ہو گئے اور 11واں روزہ شروع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ فرمایا کہ وہ جو رات جس رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ 10 دن کا اعتکاف کیا، شروع کے 10 دن اس میں نہیں ہے، وہ بس اتنا کہہ کر چلے گئے. تو اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو پکڑ لیتے اس کو. پھر کب ہے وہ؟ کیونکہ ہمارے کو تو مسجد میں 5 منٹ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور وہاں 10 دن بیٹھ رہے ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، اتنا بتا کر چلے گئے. اب نہیں ہے وہ، چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب شروع کے 10 دن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے 10 دنوں میں اعتکاف کریں گے، شاید کہ دوسرے 10 دنوں میں. تو دوسرے 10 دن بھی بیٹھ گئے آپ اعتکاف میں. اب وہ دوسرے 10 دن بھی پورے ہو گئے، یعنی 20 روزے پورے ہو گئے. 21ویں روزے کی جب صبح ہوئی تو صبح کو پھر سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ جس رات کو تلاش کرنے کے واسطے آپ نے دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ رات اس میں بھی نہیں ہے، وہ رات اس میں بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آخری 10 دنوں کا کریں گے. تو جب آخری 10 دنوں کا کیا تو جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 5 راتیں آتی ہیں، ان طاق راتوں میں ہی کوئی ایک شب قدر ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر پانے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف. حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اعتکاف کرنے کی، لیکن پھر بھی اعتکاف کر رہے ہیں پورے مہینے کا اعتکاف. یہاں اگر کسی سے کہا جائے کہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے تو نہیں بیٹھتا. اب اعتکاف میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ وہ 20-22 سال کے، 18 سال کے، 16-15 سال کے جوان جو کچھ بھی کرتے نہیں ہیں. چلو وہ بیٹھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ان کو بھی سلام ہے. لیکن وہ کس لیے بیٹھ رہے ہیں؟ گھر سے بچنے کے واسطے، کام سے بچنے کے واسطے. وہ کام چور ہے، وہ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ کے فون سے سارے دن استعمال کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی وہ بیٹھ کے پھر بھی بہت اچھی بات ہے، چلو کیسا بھی بیٹھے نا، لیکن ان کے واسطے نہیں ہے اعتکاف. ان کی تو پوری زندگی پڑی ہے.
انہیں تو آگے 50 سال کے بعد ہی بیٹھ سکتا ہے نا جی، اس کو تھوڑی ضرورت ہے. ضرورت اس کو ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا، میں مرنے والا ہوں، لیکن پہلے یقین آنا ضروری ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو پہلے یقین آنا کہ میں شیخ فانی ہو چکا ہوں، میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ رمضان ہے، پتہ نہیں آنے والا رمضان مجھے ملے یا نہ ملے. تو یہ پہلے اس بات پر یقین آنا ضروری ہے. اس بات پر پہلے یقین آئے تو آدمی بیٹھے گا. جب اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، چند سال کے بعد میں مر جاؤں گا، جب تک اس بات پہ یقین نہیں آئے گا، جب تک آپ جو ہے کوئی بھی اعتکاف کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اب وہ نوجوانوں کو بٹھا دیا اعتکاف میں، اب وہ کچھ بھی کر رہے ہیں غلط سلط کام، اب آ کے ہمارے کو بول رہا ہے ویسا کرنا ویسا کرنا. اس لیے میں تو کچھ بھی نہ بولتا ہوں. بیٹھا تو بہت بڑی بات ہے، پر تمہارے کو بیٹھنا چاہیے تھا. تم جو بیٹھے ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں، تم خود تو بیٹھے نہیں، دوسروں کی بھی غلطیاں نکال رہے ہیں. لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جس کو یقین یہ ہو جائے کہ چند سال کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو وہ آدمی اعتکاف کرے. کیوں کرنا ہے اعتکاف؟ کیا وجہ ہے؟ اعتکاف کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے در پر آ کر گر گیا. ایک آدمی اگر آپ کے در پر آ کر بھیک مانگے اور وہ یہ کہے کہ جب تک تو مجھے 50 روپے نہیں دے گا میں جانے والا نہیں ہوں، رات دن یہیں پڑا رہوں گا میں، تو آپ اس کو دیکھو گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ. اگر آپ نے دیکھا صبح سے شام تک پڑا ہوا جا رہا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بھائی دے کے کچھ تو بھی رفع دفع کرو اس کو. اب دیکھا نہیں جا رہا، صبح سے شام ہو گئی، 50 روپے کے واسطے کتنا ذلیل ہوتا بھائی، لے 50 روپے چل نکل جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ در پر آ کر پڑ گیا. وہ در پر آ کر پڑ گیا، اس نے قسم کھا لی کہ میرے کو لے کے جانا ہے، جب تک میرے کو جانا نہیں ہے. آپ نے بہت سارے ایسے بھکاری دیکھے ہوں گے. تو یہ آدمی جو بھکاری ہے وہ ہمارے در کا بھکاری ہے، اور جو آدمی اعتکاف کر رہا ہے یہ اللہ کے در کا بھکاری ہے. اور اللہ اپنے در کے بھکاری کو خالی ہاتھ نہیں بھیجاتے، پہلی وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی چاہے کچھ کرے یا نہ کرے اس کو تو شب قدر مل گئی. کیونکہ اعتکاف کرنے والا جو ہے اس کا ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اس کا عبادت ہے. اس کا کوئی بھی عمل ثواب سے خالی نہیں ہے. چاہے وہ سو رہا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، کھانا کھا رہا تو بھی ثواب مل رہا ہے، پانی نہا رہا تو بھی ثواب مل رہا ہے، ادھر ادھر ٹہل رہا تو بھی ثواب مل رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے تو بھی ثواب، نہیں پڑھے تو بھی ثواب. یہ حضور کی بات ہے، یعنی اس کو ہر حال میں ثواب ہی مل رہا ہے. اب جب جس کا ہر عمل ثواب، ہر لمحہ ثواب، تو اس کو شب قدر مل گئی. اگر اعتکاف کرنے والا شب قدر میں نہ بھی جاگا، کچھ نہ بھی کیا، اور عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، کیونکہ مسجد میں رہنا ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا، تو اس کو بھی شب قدر مل گئی. اب وہ تو ہمارے جیسے نالائقوں کے واسطے شب قدر تلاش کرنا ہے، کب ہے شب قدر. لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے کوئی شب قدر کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کہ وہ تو پورے 10 دن آ کر جو ہے مسجد میں پڑ گیا ہے، اللہ کے در پر پڑ گیا ہے، اللہ کا در اس نے پکڑ لیا ہے، اللہ کے در کا بھکاری ہے. اب جو آدمی اللہ کا در کا بھکاری ہو اس کو شب قدر نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شب قدر اعتکاف کرنے کے لیے سب سے اصل جو جگہ ہے اور سب سے افضل جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آدمی اعتکاف کہاں کرے؟ مکے میں جا کر کرے. یہاں آدمی اعتکاف کرے گا ایک، تو اس کو کتنا ثواب؟ 1 سال اعتکاف کا ثواب. مکے میں جا کر اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے گا تو اس کو 1,00,000 سال اعتکاف کا ثواب ہے. ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1,00,000 سال تک اعتکاف کیا. یہاں 1 سال کا اعتکاف کا ثواب، وہاں 1 سال، کیونکہ وہاں کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. وہاں اگر کوئی آدمی صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ، تو یہاں میں پڑھا کتنی بار لکھا گیا؟ 1 بار سبحان اللہ پڑھا، فرشتہ لکھ لیا. وہاں جا کر اگر یہ آدمی کوئی بھی آدمی پڑھے گا سبحان اللہ تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ 1,00,000 بار سبحان اللہ بولا. وہاں جا کر اگر کوئی آدمی 1 قرآن پڑھ لے، 1,00,000 قرآن کا ثواب. یہاں پڑھے گا 1 قرآن کا ثواب. 1 یاسین یہاں پڑھ لے، 1 یاسین، وہاں 1 یاسین پڑھے گا 1,00,000 یاسین. تو اس لیے سب سے افضل جگہ اعتکاف کی کون سی ہے؟ کہ آدمی مکہ جائے، بیت اللہ شریف جائے، وہاں اعتکاف کرے. وہاں نہیں ہو سکتا تو مدینہ جائے، مدینہ میں 50,000. وہاں نہیں کر سکتا فلسطین جائے، فلسطین میں آدمی اگر اعتکاف کرے گا تو اس کو 25,000 سال کا اعتکاف کا ثواب ہے. تو یہ جگہ بدلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعامات بدل دیے. لیکن اب اتنا کس کے پاس فرصت ہے، اتنا مال کس کے پاس ہے؟ وہاں جائے گا تو کیا کرے؟ یہاں اپنے مسجد میں اعتکاف کرے، یہاں اپنے مسجد میں اس کو اعتکاف کرنا ہے. کیا ملے گا اعتکاف میں؟ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو حکم فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دونوں ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا. بیت اللہ کو کس نے بنایا؟
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ بیت اللہ شریف کو صاف کرو. کس کو حکم فرمایا جا رہا ہے؟ نبی. والد صاحب بھی نبی، بیٹے بھی نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو صاف کرو. کیوں صاف کرنا ہے یا اللہ؟ تو آگے کیا فرمایا وَالْعَاكِفِينَ کہ اعتکاف کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے. لوگ یہاں اعتکاف کرنے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے، تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے اس کو کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے بیت اللہ کو. بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم فرما رہے ہیں اعتکاف کے لیے. اور ہماری نظروں میں اعتکاف کیا ہے؟ چھوٹی موٹی سی بیٹھ جاتا ہوں انہیں بیٹھتا، میں کہیں کو بیٹھتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا انہیں بیٹھتا. اب ایک بار جو آدمی بیٹھ گیا ہر سال اس کو وہی گھسرا بچا، اس کو بٹھا رہے اس کو بٹھا رہے. نئے آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. میں بھی زمانہ ہوگی میں بھی دیکھوں کہ کوئی نیا آدمی نظر آئے گا. نئے آدمی نظر نہیں آتے ہیں. جو آدمی جس آدمی کی عمر ہو گئی ہے وہ جو ہے ان کو بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ جو ایک بار بیٹھ گیا ہے بس اس کو بٹھا رہے ہیں بار بار. اور بار مسجدوں میں دیکھا گیا کہ پیسے دے کر بٹھا رہے ہیں. بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. پوری بستی میں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان ہے کہ منافق لوگ ہیں کہ پوری بستی جو ہے وہ ایک آدمی کو لے لیے، اس کو بتا رہے ہیں کہ ہر دن کے آپ جو ہے وہ لیبر کو جاتے ہیں، کام کو جاتے ہیں، ہر دن آپ کو 300 روپئے ملتے ہیں. یہ وہ صاحب ہے جن لوگوں نے مجھے خود بتایا ہر دن 300 روپئے چھاپ رہا ہوا آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھا، مسجد میں ہر دن 300 روپئے مل رہے ہیں. تو ایسا اعتکاف نہیں ہوتا ہے. ایسا اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں اعتکاف. اگر کوئی آدمی ایسا اعتکاف میں بیٹھ بھی گیا تو بیٹھنے والے پر بھی لعنت، اور پوری بستی میں جتنے بھی لوگ ان سب پر لعنت ہے. پیسے دے کر نہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے نہ کسی کو بٹھانا ہے. اعتکاف میں بیٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آئے اس لیے نہیں کہ مسجد میں بریانی ہے جا کے کھائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے آ بھی گیا کہ چلو بھائی اصل تو میرے کو بریانی کھانا ہے، چلو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اس کو نماز کا کوئی ثواب نہیں ملا. جس طرح آپ دعوتوں میں دیکھیں گے کیا بھیڑ ہوتی ہے دعوتوں میں، وہ سب کہیں کیوں آئے؟ نماز پڑھنے گئے. وہ سب بریانی کھانے آئے ہیں، وہاں سب دعوت میں آئے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آئے. ان کو نماز کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اگر اس کو حالانکہ یہ سوچنا چاہیے چلو میں فلاں مسجد میں جماعت کو جاتا ہوں، چلو وہ دعوت بھی ہے تو دعوت بھی کھا لوں گا، نماز تو خیر پڑھنا ہی چاہیے. لیکن وہ سوچ دوسری ہے، ارے وہاں دعوت ہے، دعوت تو کھانے کا کہ نماز، چلو نماز. اس لیے بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، نماز ہو رہی تو ٹہل رہے ہیں ادھر ادھر. جب نماز ہو گئی، جب دعوت کرو تو آ کے کھا کے چلے گئے. تو ایسے آدمی کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے آدمی پر لعنت برستی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. رمضان میں لعنت، جب کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہیں، پھر بھی یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے لیے بند دروازے جہنم کے کھل گئے. تو جو آدمی اعتکاف میں پیسے لے کر بیٹھا یا کوئی آدمی پیسے دے کر کسی کو بٹھائے، ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے پورے سال. اس لیے یہ غلطی نہ کریں. اعتکاف میں بیٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے شب قدر مل جائے، شب قدر حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کسی طرح کے گناہوں سے بچ جاؤں. اس لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. اب اعتکاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں والعاکفین کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے دور دراز سے لوگ جن کو اہمیت معلوم ہے وہ لوگ اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کر کر لگا کر جو ہے بیت اللہ شریف جا رہے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے. اگر جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہو مدینہ جا رہے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وہاں کرنا چاہیے، سب سے افضل جگہ وہ ہے. اگر کوئی آدمی 1 سال بھی وہاں جا کر اعتکاف کر لیا تو اس کو 1,00,000 سال کا اعتکاف کا ثواب ہے. بتاؤ 1,00,000 سال کسی کی عمر ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. 100 سال سے بڑھ کے نہیں ہو رہی تو 1,00,000 سال کہاں سے ہوگی؟ لیکن یہاں پر اس کے نامہ اعمال لکھ دیا گیا یہ آدمی 1,00,000 سال تک اعتکاف میں بیٹھا ہے. بتاؤ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب یہ تو اللہ کی بات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. اگر کوئی آدمی رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لے، صرف 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کو کان کحجتین وعمرتین کہ اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے. اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے. اب آپ دیکھ لیں 2 حج کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 20 لاکھ روپے چاہیے، اور 2 عمرہ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 5 لاکھ روپے چاہیے. 25 لاکھ کا فائدہ ہو گیا آپ کو. صرف 10 دن آپ کو اعتکاف کرنا ہے، اور وہ تو 20 لاکھ 25 لاکھ روپے لگا کر گئے حج کرنے، وہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ بھی نہیں ہوا. ضروری تھوڑی قبول ہو. اب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دعا تو کی جاتی ہے اللہ قبول فرمائے، لیکن نہیں معلوم قبول ہے کہ نہیں. لیکن یہاں جو 2 حج کا ثواب مل رہا ہے اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، وہ کیسا ثواب مل رہا ہے؟ وہ حج قبول کا ثواب مل رہا ہے، عمرہ قبول کا ثواب مل رہا ہے. لیکن ہماری توجہ نہیں ہے اس بات پر. کیوں؟ کیونکہ جب میں حج کرنے جاؤں گا یا جب میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو بڑی دعوت کروں گا. پہلے میرے پورے رشتہ دار آنا، سب کو معلوم ہونا کہ میں ہوں وہ میں، بھائی میں ہوں وہ، یہ نہیں ہے میرا پڑوسی، وہ میں ہوں جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ میں ہوں جو حج کرنے جا رہا ہوں. پھر میرے رشتہ دار آئیں گے،
تو رشتہ دار آنے کے بعد میری گلپوشی کریں گے، میرے کو مالا ڈالیں گے، ہار ڈالیں گے، میرے کو پیسے دیں گے، اور پوری بستی کی دعوت کروں گا تاکہ پوری بستی کو معلوم ہو جانا کہ وہ میں ہوں جو جا رہا ہوں، وہ دوسرا نہیں ہے کوئی تو بھی، تم ذرا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو وہ میں ہوں۔ اب یہ ہو گیا، اب یہ سارے لوگ میرے کو بس بھر کے چھوڑنے جانا ایئرپورٹ کو۔ ہاں نہیں، مزہ آتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی صاحب چپ کے چلے گئے، کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی صاحب چپ کے چلے گئے۔ اب ہمارے والد صاحب عمرہ کرنے گئے چند سال پہلے، ہمارے کو معلوم ہے نہیں، صبح اٹھے تو والد صاحب بیگ پہ کر رہے ہیں، ہم لوگ حیران، والد صاحب بیگ پہ کہہ کر رہے، تو والد صاحب بولے وہ آٹو والوں کو بات کر لیا، وہ آٹو والوں کو بلا کے لا لو، ٹائم ہو گیا۔ آٹو میں بیٹھے ہم لوگ، میں میرا بھائی بیٹھے، والد صاحب سامنے بیٹھے، تو والد صاحب جاتے وہی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں ہم لوگ کا شوق ہو گیا، معلوم سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ چھوڑ کے آگے ہم لوگ وہاں سے بس پکڑ کے ایئرپورٹ کو چلے گئے، ختم ہو گئے دلی کو۔ ایسا گئے عمرہ کرنے، وہاں ہمارے کو نہیں معلوم، گھر والوں کو۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایسا نہیں ہے، پوری بستی کو معلوم ہونا، پورے رشتہ داروں کو معلوم ہونا، پوری دعوت ہونا، پورے گل پوشی، پورے جو ہے وہ پورے مالا ہار ڈال کے پھر لوگ بس بھر کے میرے کو چھوڑنے جانا ایئرپورٹ میں۔ پھر میں وہاں سے جا کر بار بار فون کروں گا، سب کو ویڈیو کال بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا، وہ بتاؤں گا، مکہ مدینہ سب بتاؤں گا۔ وہ ہونے کے بعد پھر سارے رشتہ دار میرے کو بس بھر کے لینے آنا۔ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا، یہ ہے عمرہ، یہ ہے حج، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ تھا حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 6 مہینے پہلے جا رہے ہیں پانی کی شپ سے، زندہ آئیں گے بھی نہیں آئیں گے وہ بھی نہیں معلوم۔ اور یہاں کیسا ہے کہ پورے رشتہ دار، جب میں آ رہا ہوں سب رشتہ داروں کو بتا دیں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، فلاں ٹائم، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم، سب کو ٹائم اور بتا دیے۔ اب سب جنے وہ کار لے کر بسا لے کر بس بھر بھر کے جو ہے وہاں جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہی ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، چھچوراپن آوارپن کرنے جا رہے ہیں، سب جو ہے وہ چھچوراپن آوارپن پورا سفر چلا گیا، وہاں جا رہے ہیں کیا، وہ حج کر کے عمرہ کر کے ان کو لینے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی سنگر کو لینے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ ویسے ہوتا ہے، دیکھ لیں آپ، ہاں جو کھول کے دیکھ لیں بستی میں ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی کیا سمجھتا ہے، اب میرا حج ہوا ہے، کیونکہ پورے رشتہ دار جو بس بھر کے آئی ہے یہ میرا حج ہوا ہے، اب میں ابھی سمجھتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا عمرہ قبول ہو گیا۔ حالانکہ وہ ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، پورا غلط کر دیا، اس کو پورا بدل دیے، ویسا نہیں ہے۔ تو وہ ایک الگ حج ہے، وہ قبول ہوا کہ بھی نہیں ہوا، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، برباد ہو گئے، پورے پیسے مٹی مل گئے، پتہ نہیں ہوا کہ بھی نہیں ہوا قبول۔ یہاں کیا ہے، حضور نے ارشاد کیا فرمایا، کانت حجتین و عمرتین، جو آدمی اعتکاف کر لے صرف 10 دن مسجد میں بیٹھ جائے، 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے، چاہے کوئی گلے میں ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے، چاہے میرے رشتہ داروں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، چاہے مجھے کوئی بس بھر کے لینے آئے یا نہ آئے، لیکن میرا حج قبول ہے۔ 2 حج، ایک حج نہیں، کانت حجتین کا، عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 حج کا ثواب 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اگر کسی کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب قبول ہوا ملے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے ملے اور میرے 2 حج 2 عمرے قبول ہو کہ مجھے ثواب ملے قبول کا، تو وہ صرف کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی دعوت کرنا نہیں ہے، خالی مسجد میں آ کر اعتکاف کر لے بس اتنا چیز۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کی عمر ہو گئی۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ گئے 100 سال، وہ اس سال نہیں ہے، کاش کے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اعتکاف میں جو آدمی بیٹھ گیا اس کو شب قدر مل گئی، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شب قدر مل گئی۔ شب قدر پانے کے واسطے کیسا کیسا رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ شب قدر مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے۔ یہاں وہ اتنی دعا کرنے کے باوجود نہیں مل رہی، اور اعتکاف کرنے والوں کو خالی پل مل گئی شب قدر، کچھ بھی کرے یا نہ کرے لیکن اس کو شب قدر مل گئی۔ 10 دن کا اعتکاف، 365 دن میں سے صرف 10 دن، صرف 10 دن، صرف 10 دن۔ اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں یہ میرا فائدہ ہے، جو آدمی بیٹھے گا اس کا فائدہ ہے، جو بھی آدمی بیٹھے گا اس کا فائدہ ہے۔ ایک صاحب میرے کو بولنے لگا کہ تم ہر سال بتا دے اتنا ثواب، تم خود کیوں نہیں بیٹھتا، کبھی دیکھا نہیں تمہارے کو زندگی میں بیٹھتے ہو؟ ہاں والا سوال اچھا ہے، جب آدمی سوال کرے تو جواب سننے کا بھی جگر رہنا چاہیے اس کے پاس۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے شعبے ہیں، نماز پڑھنا بھی دین ہے، نماز پڑھانا بھی دین ہے، قرآن پڑھنا بھی دین ہے، قرآن پڑھانا بھی دین ہے، تراویح پڑھنا بھی دین ہے، تراویح پڑھانا بھی دین ہے، روزے رکھنا بھی دین ہے، روزوں کے متعلق لوگوں کو بتانا یہ بھی دین ہے، اعتکاف میں بیٹھنا بھی دین ہے، اعتکاف میں لوگوں کو بتانا اس کی فضیلت کیا وہ بھی دین ہے۔ تو میں بولا ابھی ہم تمہارے کو صرف ایک کام ہی بول رہے ہیں، اعتکاف کرو، اور میرے ذمہ کتنے سارے کام ہیں، گن کے دیکھیں آپ صبح سے شام تک آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو وہ سارے کام آپ کر لیں، مجھے اعتکاف میں بٹھا دیں، پھر اگر وہ سارے کام آپ کر سکتے ہو تو کریں نا، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، تراویح پڑھائیں شام میں، پھر جمعے کے دن یہاں پر بیان کریں، آپ خطبہ دیں، آپ جمعہ پڑھائیں، آپ اچھے انداز میں تلاوت کریں، آپ کریں، پھر ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ یعنی ہماری سوچ کیا ہے، وہ جو مسجد میں بیٹھا نا مول صاحب سارے کام انہیں کرنا، ہم کہیں کرنا، انہیں کرنا سارے کام ہم کہیں کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت صرف اس کا اکیلے کے واسطے، میں تو لکھا کے لے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں جنتی ہوں، بلکہ جیب میں پرچی ہے میرے پاس، نہیں، ایسی سوچ ہے ہماری۔
تو اس لیے دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ میں وہ سب کام نہیں کر سکا تو میں یہ کام کروں گا. بھئی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے. میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. میں لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو کیا کروں گا؟ بھئی میں اعتکاف کروں گا. اس طرح کا شوق ہونا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بتانے والوں کو لوگ ٹوک رہے تو کہتے نہیں بیٹھ رہا ہے، عجیب سی بات ہے. تو اس لیے نیکی کرنے کا شوق ہونا چاہیے، نیکیوں کو جمع کرنے کا شوق ہونا چاہیے. جب ایک بار معلوم ہو گیا کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج عمرہ کا ثواب ہے، تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے، آنکھیں بند کر کے. اور جب اعتکاف کرنے والا 10 دن مکمل کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہو کر گیا ہو. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی 10 دن کا رمضان کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کتنا آسان، اپنے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرانا کتنا آسان، نہایت ہی آسان. اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے، کسی آدمی پر قرضہ ہو 10 لاکھ کا، بھائی 10 لاکھ کا قرضہ ہے، اور جس پر قرضہ ہے وہ یہ کہے کہ بھائی ایسا کرو 10 دن میرے ساتھ گزارو تیرا سارا قرضہ معاف. تو انہیں کیا بولے گا؟ 10 دن نہیں، میں تیرے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کو تیار ہوں اگر تو میرے 10 لاکھ روپے معاف کرنے کو تیار ہے. آدمی گزارے گا. اور یہاں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی 10 دن کا بھی اعتکاف کر لے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف. صرف 10 دن، کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی پیسے خرچے کرنا نہیں ہے، کوئی پہاڑوں پر چڑھ کے کودنا نہیں ہے، کوئی زمین میں کھڈے کھود کے جانا نہیں ہے، اندر کچھ کرنا نہیں ہے، بس مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد اس نے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مسجد کو بھر دو، جو بھی آپ کی قریبی مسجد ہے وہاں بیٹھے. دیکھا جاتا ہے کہ اپنی مسجدیں بیٹھ رہے نہیں ہیں، وہاں سے دور جا کے بیٹھ رہے ہیں. نہیں، جو آپ کی مسجد ہے جہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو وہاں جا کر بیٹھ کر آپ کو اعتکاف کرنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ سارا ثواب مل جائے گا، سارا ثواب. اس لیے ہمیں شوق ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرسٹ مرتبہ اعتکاف فرمایا تو پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، پورے رمضان 30 دن کا اعتکاف. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے اعتکاف کرنے کی، ان کو ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات پائے تو 10 ہجری میں جو رمضان آیا اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں روزے کو ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے. 20 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. حالانکہ آپ کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز ضرورت نہیں آپ کو اعتکاف کرنے کی. آپ اعتکاف نہ بھی کریں تو بھی وہ نبی ہیں، نہ کریں، لیکن وہ کر رہے ہیں کیوں؟ ثواب پا رہے ہیں. اور ہم لوگ کیسے گنہگار، ہمارا نام ہے عمل کیسا گندا، لیکن پھر بھی زندگی میں خیال نہیں آتا یار مجھے اعتکاف کرنا چاہیے تھا. زندگی میں ایک مرتبہ تو اس طرح یقین ہو کہ مجھے شب قدر مل گئی. شب قدر میں اگر کوئی آدمی رات بھر رویا، چیخا چلایا، قرآن پڑھا، دعا کرا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے شب قدر مل گئی، چاہے وہ 5 راتوں میں جاگ لے. لیکن جو آدمی اعتکاف کر لے 10 دن کا، وہ آدمی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے مجھے شب قدر مل گئی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گا اس کو شب قدر مل گئی، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس طرح کا یقین ہو کہ بھی فلاں سال 2026 میں 27 میں 28 میں جب بھی میں اعتکاف میں بیٹھا تو مجھے شب قدر میں مل گئی، میں وہ شخص ہوں کہ جس کو شب قدر مل گئی ہے پوری بستی میں. اس طرح کا اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. کس کو یقین ہوگا؟ جس کو جنت میں جانے کا شوق ہوگا. اور جو آدمی پہلے یہ سوچ کر بیٹھا ہے جنت میری اور میرے باپ کی ہے تو وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ کس نے ذہن میں ڈالا؟ یہ شیطان نے ذہن میں ڈالا ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان جنت میں جائے، کسی کے بارے میں نہیں چاہتا ہے. شیطان نبی کے بارے میں نہیں چاہتا تو ہم کون سے کھیت کی بولی ہے؟ شیطان نہیں چاہتا. تو شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا بھائی بس ہے تو جنتی ہے، تیرے کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ روزہ لے رہے ہیں. اور ایک صاحب عجیب بات یہ بتا رہے تھے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے. اس کو جب روزہ رکھنے کے لیے بولا گیا تو بولے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، سب معاف کرتا ہے اللہ، اس لیے میں روزہ نہیں رکھا تو بھی چلتا، اللہ غفور الرحیم ہے. پتہ نہیں کسی نے بولتا اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ہے غفور الرحیم، لیکن پوچھنا چاہیے تھا کس کے واسطے اللہ غفور الرحیم. بھائی ایک آدمی کی زندگی 50 سال تک پیا اور 50 سال تک شراب میں، جوئے میں، سٹے میں گزار دیا. 50 سال کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میری وہ زندگی، وہ لائف میری خراب لائف تھی، وہ زندگی میری اچھی زندگی نہیں تھی، وہ بیکار زندگی تھی. اب سے میں توبہ کرتا ہوں، اب میں آئندہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، سارے وہ کام کروں گا جو اللہ چاہ رہے ہیں. اس آدمی کے واسطے اللہ غفور الرحیم ہے. اگر یہ دوبارہ ان کاموں کو نہیں کرے گا تو کس کے واسطے اللہ غفور الرحیم ہے؟ جس کو پتہ نہیں تھا، غفلت میں زندگی گزار دیا، غفلت میں جو ہے وہ پینے کھانے میں گزار دیا، کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ اپنی زندگی سنوار لیا اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ مجھ سے ناراض ہو. اب یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے یہ آدمی بول سکتا ہے اللہ میرے لیے غفور الرحیم ہے. ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے،
جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ رہا ہے، اور پھر یہ بولے کہ اللہ غفور رحیم ہے. باپ کی سرکار تھوڑی ہے، باپ کی جاگیر ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے. اللہ غفور رحیم ہے اس کے واسطے کہ جس کو غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی، غفلت میں زندگی گزار دیا، پتہ نہیں تھا، اب سب کچھ پتہ چل گیا، اب اللہ غفور رحیم نہیں ہے. جب سب چیزیں پتہ چل گئی ہے اب اللہ غفور رحیم نہیں ہے. ورنہ جس طرح دین کے بارے میں بولا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، اپنے کاروبار کو آگ لگا دو، بول دو اللہ غفور رحیم ہے. میں گھر میں بیٹھا تو گھر میں آتے پیسے چھپر پاڑ کے چھت پاڑ کے پیسے آتے، کوئی بھی نہیں بولتا ہے. پانی مت نہ ہو اللہ غفور رحیم ہے، کپڑے مت بدلو اللہ غفور رحیم ہے. کپڑے اتار کے جو ہے وہ کپڑے کھول کر برہنہ ہو کر سڑکوں کو پھرو اور پھر بولو اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بھی نہیں بولے. بیٹی کی شادی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، کچھ بھی مت کرو اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بھی نہیں بولتا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب روزے کا معاملہ، نماز کا معاملہ آتا ہے، تو آدمی بڑے آسانی سے بولتا ہے اللہ غفور رحیم ہے. یہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آدمی اس طرح بولتا ہے اللہ غفور رحیم ہے غفور رحیم اللہ. یہ اس کے واسطے جس کی زندگی غفلت میں گزر گئی، جس کو کچھ پتہ نہیں تھا، آتا نہیں تھا، اب زندگی ایک دم اس نے بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب وہ بدل گیا ہے، سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اس کے واسطے غفور رحیم ہے. جو آدمی دن پہ دن گناہ کر رہا ہے، دن پہ دن جو ہے غلط کام کر رہا ہے، پھر یہ بولے اللہ غفور رحیم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ 10 دن بڑے قیمتی 10 دن ہیں. وہ 10 دن کب سے شروع ہوں گے؟ منگل سے شروع ہوں گے. جو اعتکاف کرے گا تو وہ منگل کے افطار کے وقت اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس کے بعد چاہے 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 10 دن کا ہی دیں گے. اس لیے ہمیں شوق ہونا چاہیے نیکیاں جمع کرنے کا. جس 10 دن سے ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں، اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو ہمیں کتنا شوق ہونا چاہیے اعتکاف کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے